اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے اس دن آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا مدینہ پاک میں ٹیکسی ڈرائیور کا جس نے ہمیں جمعہ پڑھوایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے فون کیا زیارتوں کے لیے۔ میں نے کہا حاجی صاحب میں آپ کے ساتھ زیارتیں کرنی چاہتا ہوں، تو کہتے ویلکم۔ تو میں نے کہا کتنے پیسے لیں گے؟ کہتے دوسروں سے میں لیتا ہوں 300 ریال، تو آپ سے 250 ریال لوں گا۔ میں کہا میرے سے کیوں؟ کہتے پتہ نہیں، مجھے بھی محبت ہو گئی آپ سے کہ میں آپ سے 250 ریال لوں گا۔ تو دوست تھے، میں نے کہا چلتے ہیں، چل پڑے۔ بدر شریف بھی حاضری دینی تھی، زیارتیں دور کی بھی تھی، تو بدر شریف کی ساری مدینہ پاک کی زیارتیں کی۔ اس کے بعد بدر شریف کے لیے چلے گئے حاضری کے لیے۔ بدر شریف پہنچے، الحمدللہ حاضری دی۔ تو اس کے بعد کھانے کی نہ طلب ہوئی، تو میں نے کہا حاجی صاحب کھانا نہ کھا لیں، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ تو کہتے بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ تو سارے دوست کہنے لگے کہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے حاجی صاحب۔ تو کہتے مچھلی نہ کھائیں ہم۔ میرے دماغ میں بات ہے انہوں نے کیوں مچھلی کا کہا ہے؟ مچھلی ادھر کاسٹلی ہے، تو ظاہر ہے جو لے گیا ہوا ہے وہ اپنا بجٹ کے حساب سے وہ گیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا انہوں نے مچھلی کا کہا۔ میں نے کہا نہیں حاجی صاحب مچھلی نہیں کھانی، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کہتے نہیں مچھلی ادھر کی بدر شریف کی بڑی مزے کی مچھلی ہے، تو مچھلی کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں حاجی صاحب کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے 2-3 مرتبہ کھانے کا ہی زور دیا۔ تو کہتے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے کہا ہمیں کوئی اچھے سے ہوٹل پہ نا، پاکستانی ہوٹل ہو وہاں لے چلیں۔ تو کہتے ماشاءاللہ ادھر سارے اچھے ہوٹل ہی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ہوٹل پہ چلے گئے۔ ہوٹل پہ ہم 7 لوگ تھے، کھانا منگوا لیا، کوئی 2 گوشت کی پلیٹیں منگوا لی، کوئی سب وغیرہ جو بھی تھا منگوا لیا۔ میرے ساتھ کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا۔ تو میں نے کہا ویلکم۔ بیٹھے تو گوشت کی پلیٹ ہمارے آگے دوستوں نے رکھ دی۔ جب انہوں نے گوشت کی پلیٹ رکھی تو وہ دیکھتے نہ کہتے میاں صاحب یہ بوٹی اس نے ٹھیک نہیں ڈالی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ حاجی صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ مدینہ پاک ہے، جو بھی دے دیا ہے۔ کہتے نہیں اس نے نا یہ بوٹی ٹھیک نہیں ڈالی، یہ میں چینج کروا کے لاتا ہوں۔ میں منع کر رہا ہوں کہ مدینہ پاک میں مجھے بزرگوں نے بتایا ہوا تھا کہ مدینہ پاک میں کسی چیز میں نقص نہیں نکالنا۔ تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں، کہتے زبردستی وہ پلیٹ پکڑ کے تو چلے جاتے ہیں کاؤنٹر پہ۔ تو کہتے ہیں یار یہ بوٹی چینج کر کے دو۔ ان سے بوٹی چینج کروا کے رکھ دی، کھانا کھا لیا۔ جب کھانا ہم نے کھا لیا الحمدللہ، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ میں پیمنٹ دینے کے لیے گیا ہوں۔ جب پیمنٹ دینے کے لیے گیا ہوں تو انہوں نے کہا پیمنٹ تو اس نے دے دی ہوئی ہے۔ میں نے کہا پیمنٹ دے دی ہوئی ہے؟ کیسے دے دی؟ کس وقت دے دی؟ وہ بوٹی چینج نہیں کرنے گئے تھے، اللہ جانتا ہے وہ پیمنٹ دینے گئے تھے۔ 60 یا 70 ریال کا کھانا، صرف یہی کہ ظاہر ہے بعد میں انہوں نے پیمنٹ دینی ہے، تو میں پہلے کیوں نہ دے؟ بوٹی چینج کرنا ایک بہانہ تھا، کھانے کی پیمنٹ انہوں نے دے دی۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے 250 ریال میرے سے کرایہ لیا ہے اور 70 ریال کا ہمیں کھانا کھلا دیا۔ اللہ جانتا ہے توکل دیکھے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے وہ میری مزدوری ہے، یہ آپ کا نصیب ہے، یہ میں نے نہیں کھلایا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو کھانا کھلانے والا؟ یہ رب کا نظام ہے، یہ رزق آپ کے نصیب میں تھا، یہ میری ذریعہ میں بناؤں، کھانا میرے اللہ نے کھلایا۔ کھانے کی بات نہ کرے، ان پیسوں کی بات ہی نہ کرے، تو جو کرایہ ہے وہ میں نے لینا، وہ میری مزدوری ہے۔ تو یہ میرے رب کریم کے معاملات ہے، جو رزق جس کے نصیب میں ہے، جہاں سے ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ تو میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں کہ یار ان کا طریقہ دیکھو کہ اس طرح کام نہیں بنے گا، بوٹی کے بہانے وہ پیسے بھی دے ہے۔ تو کتنے پیارے لوگ، اللہ جانتا ہے مدینہ پاک تو سارا ہی بہت پیارا ہے نا، لیکن وہاں بھی اتنے عظیم اور اتنے پیارے لوگ ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس در پہ بادب حاضری کی توفیق دے اللہ پاک۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، آمین۔